اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج تحریک لبیک پاکستان پر ایک پریس کانفرنس کے دوران پابندی لگا دی گئی۔ ایک پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی اور مذہبی جماعت، اس پر پابندی لگا دی گئی، جس کا حکومت نے موقف یہ اختیار کیا کہ ان کا رویہ دہشت گردانہ تھا۔ اصل میں حکومت کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں۔ حکومت آنے والے دنوں میں جو فیٹف کا اجلاس ہے اس کے لیے اور دیگر بین الاقوامی معاملات میں مجبور ہے، جس کی وجہ سے وہ شاید اس وقت فوری طور پہ تحریک لبیک پاکستان کے مطالبات ماننے کے لیے راضی نہیں ہے۔ اصل میں تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ 2 دفعہ وعدہ کیا گیا جو کہ وفا نہ ہوا۔ عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا، وہ ہمیشہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں، اور ہمیں بہت امید تھی کہ یہ بل قومی اسمبلی میں جائے گا۔ پاس ہونا یا نہ ہونا ایک الگ بات ہے۔ جہاں تک میرے علم میں ہے، پاکستان کی 2 سیاسی بڑی پارٹیاں پیپل پارٹی اور نون لیگ، اس موقف میں اگر بل اسمبلی میں جاتا تو ان کے نمائندوں کو میں نے پی ٹی وی اور دوسرے جو نجی چینلز پہ میں نے سنا تھا کہ وہ اس بل میں ساتھ دیں گے جو قرارداد ہے ٹی ایل پی کی۔ مگر شاید اس وقت کوئی انٹرنیشنل پریشر بہت زیادہ بلڈ ہو گیا، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ اس پہ پابندی لگا دی اور بیفور دی ٹائم ان کو گرفتار کیا گیا۔ اصل میں ایک اس کا دوسرا پہلو بھی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی مذہبی پارٹی اور تیسری بڑی سیاسی قوت ہے۔ ہماری جتنی اس وقت سیاسی جماعتیں ہیں موجودہ حکومت سمیت، وہ اس بات سے پریشان ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کو نیشنل، انٹرنیشنل اور مقامی سطح پہ بہت پذیرائی مل رہی ہے۔ مولانا خادم حسین رضوی صاحب کا جنازہ جو 1.5-2 کروڑ پہ مشتمل تھا، لوگوں کے اشاقان رسول کا تھا، وہ بھی ایک انٹرنیشنل نیشنل لیول پہ اس کا بہت آج بھی ڈسکس ہو رہی ہے۔ تو سعد رضوی صاحب کے جتنے اس کے بعد جلسے ہوئے ہیں وہ انتہائی بہت زیادہ بھرپور ہوئے، جس کی وجہ سے حکومت اس امتحان میں مبتلا ہے کہ ان کو کیسے روکا جائے۔ ان کے پاس یہ بہت اچھا موقع تھا کہ دیگر سیاسی جماعتیں بھی اس ایجنڈے پر تھیں کہ ٹی ایل پی کو، ایک مذہبی اور سیاسی جماعت کو اس قدر اوپر نہ آنے دیا جائے کہ آنے والے الیکشنوں میں وہ ان کے لیے چیلنج بن جائے۔ لہٰذا سیاسی پارٹیوں بشمول میڈیا سب نے یہ ایک پری پلان تھا کہ اس سیاسی اور مذہبی جماعت کو اوپر نہ آنے دیا جائے۔ میرے خیال میں اصل معاملہ یہ ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں اس ایجنڈے پر تھیں کہ اس جماعت کو، کیونکہ سعد رضوی صاحب بطور ایک ینگ لیڈر، ایک ینگ سیاسی پارٹی اور مذہبی پارٹی کے رہنما، اگر وہ پنپ گئے اور ان کا یہ دھرنا کامیاب ہو گیا تو آنے والے الیکشنوں میں ڈیفینیٹلی بہت بڑا ایک چیلنج ہوگا موجودہ حکومت اور دیگر سیاسی پارٹیوں کے لیے۔ تو اس لیے تحریک لبیک پاکستان کو خاص طور پہ پری پلان طریقے سے پابندی لگا دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ اس وقت جتنا بھی موجودہ حالات پیدا کیے گئے ہیں تو حکومت کے پیدا کردہ، خاص طور پہ اس کے ذمہ دار تو شیخ رشید صاحب ہیں، اور شیخ رشید صاحب نے ان کو گرفتار کرنے سے پہلے اچانک گرفتار کیا، اور کہیں بھی کسی بھی سطح پہ ان کو پراپر انفارم نہیں کیا گیا کہ اس طرح کے انتظامات کیے جائیں کہ جو ان کو ریئیکشن کا سارا پتہ تھا کہ ریئیکشن آئے گا۔ اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ حکومت، شیخ رشید صاحب اور دیگر سیاسی پارٹیاں گھبرا گئیں، اور یہ اچانک فیصلہ کیا گیا کہ ان کو کسی طریقے سے ان پر دہشت گردی کے مقدمات درج کر دیے جائیں، اور ان کی جو جتنی گیدرنگز ہیں وہ جو الیکشن سے پہلے ہو رہی ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ میڈیا کی آزادی کا دعویٰ کرنے والے خان صاحب نے ان کی خبر تک نہیں چلنے دی۔ انہوں نے، جو میں نے ابھی تک تھوڑا سا دھرنوں میں جتنا کہ میرا تعلق رہا، جتنا کہ میں ان کے ساتھ گیا، جتنا کہ میں نے دیکھا،
میں نے کسی کو ایمبولنس کو روکتے نہیں دیکھا، کسی کو آکسیجن والا ٹرک روکتے نہیں دیکھا، کسی کو میں نے پیشنٹ کے جس میں ایک مریض تھے ان کو خود راستہ دیتے دیکھا، ان کو نمازیں پڑھتے دیکھا، نماز تراویح پڑھتے دیکھا۔ تو یہ پرانی تصویریں، پرانے رکشے اور کچھ اس طرح کے واقعات ڈیفینیٹلی ہوئے ہوں گے جب کوئی مذہبی جماعت یا سیاسی جماعت، ایون کہ ہمارے جو خان صاحب کے دھرنے تھے 2014 میں، ان میں بھی سارے واقعات یہ ہوئے تھے۔ ان کے کارکنان نے، بلکہ خود خان صاحب آگے آگے تھے، تو ان پارلیمنٹ پر حملہ بھی ہوا، سارا کچھ آج بھی موجود ہے، میڈیا پہ بھی موجود ہے۔ اس وقت بھی ہمارے بین الاقوامی ایشوز اسی طرح ہی تھے، اس وقت بھی چائنا کے صدر نے آنا تھا، مگر ایسا سمجھ نہیں آ رہی کہ اس وقت یہ بہت زیادہ سوچنے کی کیا ضرورت تھی۔ تو میرے خیال میں اس وقت جو فیصلہ کیا گیا ہے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کا، وہ اس کی ہم مذمت کرتے ہیں اور سعد رضوی صاحب کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اور تیسری بات کہ جتنے بھی ان کے کارکنان کو پکڑا گیا ہے ان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر سفیر جو ہے فرانس کا، اس کو ملک بدر کرنا ہی چاہیے اور اس کے لیے ذرا بھی انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔